بھئی ہم جو محفل میلاد مناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آئے دو چار نعتیں سنی، جھوم جھوم کے نعرے لگائے تو لنگر کھایا تو جیسے آئے ویسے اٹھ کر واپس چلے گئے. کیا یہی مقصد ہوتا ہے اس کا؟ آج میں نا مختصر وقت میں آپ کو مقصد بتلاؤں گا محفل میلاد میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر جب اب اٹھ کے جاؤ تو پھر دیکھنا میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا. مقصد بیان کرنے سے پہلے میں ایک اشارہ کر دوں. ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں سڑک پر آ کر کھڑا ہو جائے اور کسی گاڑی والے سے کہے گڈی پاسے کر لے، کر لو گے؟ اب وہی بندہ وردی پہن کے آ جائے، پھر کہتا نہیں، صرف اشارے کرتا ہے. بندہ کہنا شاہ جی انہیں کے پاسے کر لینا. ایسا ہی ہے نا. میرا سوال ہے، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ یہی کہو گے جب وہ سادہ کپڑے میں آیا ہم نے سمجھا یہ ہمارے جیسا ہی ہے، اس کا کہا ماننا مشکل ہو گیا. جب وہ وردی پہن کے ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کے عہدے کا پتہ چلا، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اس کے تعلقات کا پتہ چلا، تو اس کا کہا ماننا آسان ہو گیا. ایسا ہی ہے نا جی. تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے سرکار ہمارے جیسے نہیں ہے، بلکہ وہ تو اتنی شان والے ہیں، اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے. ارے ان کا اشارہ ہو جائے چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے. ارے ان کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں. ان کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں. ان کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے. جو کچھ میں نے کہا اگر آپ اس سے متفق ہیں تو تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے. سورج بھی، اونچی بولو. ان کا کہا چاند بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، ہم امتی ہو کر اس نبی کا کہا نہیں مان رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اے میرے امتی فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. اور ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج فجر میں جا کر دیکھو مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی ہیں، باغ بھرے ہوئے ہیں. عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑ لیا، میں کہا صوفی صاحب تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس چلا. میں ڈاکٹر صاحب یہ چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ جب مکان بناتے ہو پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو کہ نیچے رکھتے ہو؟ اوپر رکھتا ہوں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا پھر یہ سمجھ لو یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. اور جب آپ بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے، اس لیے الٹا کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. پھر کہنا آفت جی کہ سچی گال دسا. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والوں
تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا، آپ میرے آقا کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی۔